اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 7 مشکل الفاظوں کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ تو ناظرین سب سے پہلا لفظ دیکھیں سورہ المائدہ آیت نمبر 35۔ یہاں دیکھیں نون کو تا کے ساتھ ملانا ہے، اس خالی واو کو اور ان دونوں خالی الف کو نہیں پڑھنا۔ نون کو تا کے ساتھ ملائیں گے تو سختی سے پڑھا جائے گا۔ اسی طرح آگے دیکھیں قاف کو لام کے ساتھ ملائیں گے، قاف موٹا پڑھا جائے گا اور لام کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ اس خالی واو کو اور ان دونوں خالی الف کو بھی یہاں نہیں پڑھنا۔ حمزہ کھڑی زبر آ، میم زبر ما، نون تا پیش نوت، تا زبر تا، آ مانوت تا، قاف لام پیش قل، لام کھڑی زبر لا، ہا زبر ہا، تقوا اللہ، آمنوا اتقوا اللہ۔ اگلا مشکل لفظ دیکھیں سورہ المائدہ آیت نمبر 44۔ یہاں پر واو کو را کے ساتھ ملانا ہے، اس خالی الف کو اور اس خالی لام کو نہیں پڑھنا۔ واو کو را کے ساتھ ملائیں گے، را کے اوپر شد ہے تو اس کو سختی سے پڑھا جائے گا اور را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں را کو با کے ساتھ ملانا ہے تو یہاں بھی سختی سے پڑھیں گے۔ آخر میں دیکھیں نون کو یا کے ساتھ ملائیں گے، یہاں بھی سختی ہوگی۔ یا کو واو کے ساتھ ملائیں گے تو واو مدہ ہوگی، یعنی اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ بہت سارے لوگ اس لفظ کو صرف اس لیے غلط پڑھتے ہیں کہ وہ ان شد والے حروف میں سختی پیدا نہیں کرتے۔ تو یہاں پر ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ واو کو را کے ساتھ، را کو با کے ساتھ اور نون کو یا کے ساتھ ملاتے ہوئے سختی سے پڑھیں گے۔ واو را زبر ور، را با زبر رب، با کھڑی زبر با، نون یا زیر نی، یا واو پیش یو، نون زبر نا، والربانیون، والربانیون۔ اگلا مشکل لفظ دیکھیں سورہ المائدہ آیت نمبر 93۔ یہاں پر بھی اس میم کو اس تا کے ساتھ ملائیں گے اور سختی سے پڑھیں گے، اس خالی الف کو اور اس خالی الف کو نہیں پڑھنا۔ اس کے بعد دیکھیں قاف کو اس شد والی واو کے ساتھ ملانا ہے، اس جزم والی واو کو ہم نے نہیں پڑھنا۔ یاد رکھیں جہاں بھی ساکن اور تشدید حروف اکٹھے آ جائیں تو ہم نے ساکن حرف کو چھوڑ کر شد والے حرف کے ساتھ ملانا ہوتا ہے۔ تو یہاں ساکن حرف سے پہلے اس قاف کو اس شد والی واو کے ساتھ ملائیں گے، قاف موٹا پڑھیں گے اور واو کے ساتھ ملاتے ہوئے سختی سے پڑھا جائے گا۔ اور اسی طرح آخر میں دیکھیں نون کو واو کے ساتھ ملائیں گے، اس خالی الف کو نہیں پڑھنا۔ میم تا زبر مت، تا زبر تا، قاف واو زبر قو، واو زبر وا، مت قو، حمزہ کھڑی زبر آ، میم زبر ما، نون واو پیش نو، و آمانو، متقوا و آمانو۔ یہ والا مشکل لفظ دیکھیں سورہ المائدہ آیت نمبر 110۔ دیکھنے میں تو یہ لفظ اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے، لیکن پڑھتے ہوئے بہت سارے لوگ اس میں غلطی کر جاتے ہیں۔ وہ یہاں ان شد والے حروف پر سختی نہیں کرتے اور یا کو دال کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھ دیتے ہیں۔ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہاں حمزہ کو یا کے ساتھ ملانا ہے اور یا کو آگے تا کے ساتھ ملانا ہے، اس دال کو بالکل بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ حمزہ کو یا کے ساتھ ملائیں گے تو یا کی آواز آئے گی اور پھر فوراً بعد تا کی آواز آئے گی۔ دال کو ہم نے بالکل بھی نہیں پڑھنا۔
حمزہ یا زبر آئی، یا تا زبر یت، تا پیش تو، کاف زبر کا، ایت تو کا، اذ ایت تو کا۔ پانچواں مشکل لفظ دیکھیں سورہ الانعام آیت نمبر 63۔ یہاں پر ہم نے میم کو اس یا کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ یہاں پر نون ساکن ہے اور اس کے بعد شد ہے، تو اس میم کو یا کے ساتھ ملائیں گے اور اس کو سختی سے پڑھا جائے گا۔ نون کو جیم کے ساتھ ملائیں گے تو یہاں بھی سختی ہوگی، اور جیم کو یا کے ساتھ ملائیں گے تو اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر یا مدہ ہوگی۔ اس کے بعد اس کاف کو اس میم کے ساتھ ملانا ہے، اس ساکن میم کو نہیں پڑھا جائے گا، اور اس میم کو یا کے ساتھ ملائیں گے تو یہاں پر بھی غنہ ہوگا، اس کاف کو میم کے ساتھ ملائیں گے تو یہاں پر بھی غنہ کریں گے۔ میم یا زبر میں، یا پیش یو، نون جیم زبر نج، جیم یا زیر جی، کاف میم پیش کم، میم نون زیر من، میں یونجیکم من۔ اگلا مشکل لفظ دیکھیں سورہ الانعام آیت نمبر 61۔ اس میں دیکھیں اس ذال کو سین کے ساتھ ملانا ہے، اس خالی یا کو اور اس خالی الف کو نہیں پڑھنا۔ بہت سارے لوگ یہاں پر واو کو تا کے ساتھ ملاتے ہوئے کلکلا کر دیتے ہیں، تو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ واو کو تا کے ساتھ ملاتے ہوئے کلکلا بالکل نہیں کرنا۔ اس کے بعد ہا کو شین کے ساتھ ملائیں گے، اس خالی الف کو اور اس خالی لام کو نہیں پڑھنا۔ یہاں پر توا کو یا کے ساتھ ملائیں گے تو یا مدہ ہوگی اور توا کو پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا۔ اور ناظرین اس پورے لفظ کو بہت احتیاط سے اور دھیان سے پڑھنا ہوگا، کیونکہ اگر ان الفاظوں کو بے دہانی میں پڑھیں گے تو اس میں بہت زیادہ غلطیاں ہوں گی، لہٰذا اس کو بہت آرام سے اور دھیان سے پڑھنا ہے۔ کاف لام زبر کل، لام زبر لا، ذال سین زیر رس، کلا رس، تاہا زبر تہ، واو تا زبر وات، ہا شین پیش ہوش، رس تہ وات ہوش، شین زبر شا، یا کھڑی زبر یا، توا یا زیر توی، نون پیش نو، شا یا توی نو، کلا رس تہ وات ہوش، شا یا توی نو۔ تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ لفظ پڑھنے میں مشکل لگتا ہے۔ ذال کو سین کے ساتھ ملاتے ہوئے اکثر لوگ زا پڑھ دیتے ہیں، یعنی ذال کی جگہ زا پڑھ دیتے ہیں، اور یہاں تا کو ہا کے ساتھ اور واو کو تا کے ساتھ ملاتے ہوئے بہت احتیاط سے پڑھنا ہے۔ اسی طرح ہا کو شین کے ساتھ ملاتے ہوئے سختی سے پڑھیں گے اور شین کی پوری آواز نکلنی چاہیے۔ کلا رستہ وت ہوشیاتین۔ تو ناظرین اس ویڈیو کا آخری لفظ دیکھیں سورہ الانعام آیت نمبر 61۔ یہاں پر اسلام کو اسلام کے ساتھ ملائیں گے، اس خالی یا کو اور اس خالی الف کو نہیں پڑھنا۔ اس کے بعد دال کو اس حمزہ کے ساتھ ملائیں گے اور یہاں پر جھٹکا دے کر پڑھنا ہے۔ بہت سارے لوگ یہی غلطی کرتے ہیں کہ وہ یہاں جھٹکا دے کر نہیں پڑھتے، اس خالی یا کو اور اس خالی الف کو نہیں پڑھنا۔ اور آخر میں دیکھیں یہاں پر وقف کریں گے تو جیسے لکھا ہوا ہے اس کو ویسے ہی پڑھنا ہے، یعنی نون الف زبر نہ ہی پڑھا جائے گا۔ اور اگر یہاں وقف نہیں کرتے آگے ملا کر پڑھنا ہے تو پھر بھی اسی طرح پڑھا جائے گا۔ حمزہ زیر ای، لام لام زبر لال، ہا پیش ہو، دال حمزہ زبر دا، تا زیر تی، نون الف زبر نا، الالہدا تینا، الالہدا تینا۔ تو ہم نے یہاں پر وقف کیا، اگر وقف نہیں کرتے تو پھر بھی ایسے ہی پڑھیں گے، یعنی الالہدا
تینا قل ان۔ تو ناظرین یہ تھے آج کے مشکل الفاظ، امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس ویڈیو کو صرف 2 سے 3 بار دھیان سے دیکھ لیتے ہیں تو یہ والے مشکل الفاظ آپ کو کبھی بھی مشکل نہیں لگیں گے۔ ناظرین اگر ہو سکے تو ویڈیو کو آگے سے آگے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنی غلطیاں درست کر سکیں۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے کسی کی ایک غلطی بھی درست ہو گئی تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔